قرآن کیا ہے کسی اور سے پوچھنے کے بجائے خود قرآن سے سوال کیا جائے کہ قرآن ہے کیا. تو قرآن اپنی 4 خصوصیت بیان کر رہا ہے. قرآن اپنی 4 خصوصیت بیان کر رہا ہے. پہلی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وقد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ یہ قرآن جو آیا ہے اس دنیا میں وہ تمہارے لیے موعظہ. موعظے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نصیحت. نصیحت. آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پنش کرتے ہیں، کبھی پنش کرتے ہیں، کبھی آپ کی نصیحت کرتے نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، آپ نے جھوٹ بول دیا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے کہ نہیں. کوئی غلط کسی کی بے احترامی کر دی، کسی بزرگ سے بدتمیزی سے بات کر دی تو ماں باپ جو ہے فوراً آپ کو جو ہے روکتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے نصیحت، اسے کہتے ہیں موعظہ. تو قرآن پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ موعظہ، نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. تو اپنا تعارف قرآن کرا رہا ہے کہ یہ جو قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے یہ موعظہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موعظہ، یہ نصیحت کے لیے آیا ہے. تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تمہارے اللہ کی طرف سے آیا ہے. کاہے کے لیے آیا ہے؟ نصیحت بن کے آیا ہے. نصیحت. نصیحت کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ جس کی نصیحت کی جا رہی ہے نا وہ نصیحت سننے پہ بھی تیار ہو. نصیحت کا اثر اس وقت ہوگا کہ جب نصیحت کو سننے پہ تیار ہو سامنے والا. لیکن آپ کوئی کرنے والا کوئی بزرگ کسی کی نصیحت کرے اور کوئی سننے ہی کو نہ تیار ہو تو کیسی بھی نصیحت ہو اور کیسا بھی نصیحت کرنے والا ہو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ سامنے والا نصیحت سننے کو تیار نہیں. 2 قصے آپ کو سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سے 2 قصے. دیکھیے پورا قرآن نصیحت ہے. آپ قرآن کے قصے پڑھیے گا، قرآن کے اندر قصے بھی ہیں. جناب ابراہیم کا قصہ ہے، جناب یوسف کا قصہ ہے، جناب یونس کا قصہ ہے، جناب ابراہیم کا قصہ ہے. ہر نبی کا قصہ ہے کہ نہیں؟ جناب سلیمان کا قصہ ہے، جناب داؤد کا قصہ ہے. یہ سارے واقعات بھی. جناب آدم کا پورا قصہ ہے کہ کیسے جناب آدم پیدا کیے گئے، کیسے جنت سے نکالے گئے، کیسے شیطان نے آ کر کے ان سے کہا اور کیسے سجدے سے انکار کیا شیطان نے. وہ پوری تفصیل جو ہے پورا واقعہ قرآن میں، یہ ساری تفصیلات قرآن کے اندر موجود ہے. تو قصے پڑھیے گا وہ بھی نصیحت ہے. قرآن کی جسے کہہ لیے مثال، قرآن کے اندر مثالیں بہت سی ہیں، ان کو پڑھیے گا وہ بھی نصیحت ہے. قرآن کے اندر قسمیں بہت سی ہیں وہ بھی پڑھیے گا تو وہ بھی نصیحت. پورا قرآن نصیحت ہے، پورا قرآن موعظہ ہے. تو جب پورا قرآن موعظہ ہے تو قرآن ہمارے، اور جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہماری نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک صاحب ہیں کہ خود جھوٹ بولتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں اور آپ سے آ کے گئے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، جھوٹ بولنا گندی بات ہے. تو آپ کیا کہیے گا؟ اب ڈر کے مارے تو شاید آپ چپ رہیے کہ ابھی ہم جواب دے دیں گے ان کو تو یہ ہو سکتا ہے تھپڑ مار دیں ہم کو، لہٰذا لیکن دل میں سوچیے گا خود تو بولتے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں. تو جو خود جھوٹ بولتا ہو اس کی نصیحت کا اثر انسان کے اوپر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خود غلط کام کر رہی ہے، ہم کو اسی بات سے روک رہا ہے، پہلے خود تو عمل کر لو. لیکن اصول بھی یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے اور کسی بھی عمل کے حوالے سے دوسروں کی تبلیغ اس وقت کرنی چاہیے کہ جب خود اس کے اوپر عمل کر لیا جائے. جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے تو کسی اور کے اوپر اس کی نصیحت کا، آپ کی بات کا اثر. آپ خود مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں سے کہیے کہ آیا کیجیے مسجد میں نماز پڑھا کیجیے تو سب کہیں گے آپ کیوں نہیں آتے، آپ کا گھر تو بغل ہی میں ہے مسجد کے، آپ کیوں نہیں آ جاتے نماز پڑھنے؟ خود آتے نہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں. مسجد میں جلدی آیا کیجیے، آپ لوگ اتنی دیر میں آتے ہیں مسجد میں، اور خود آتے ہیں کہ جب حصہ بڑھنے والا ہوتا ہے. سامنے والا کہے گا نا کہ خود تو خیال کرتے نہیں ہیں، مسجد میں دیر میں آتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں مسجد میں. کوئی عام آدمی کہے چاہے کوئی مولانا ہی کہے، کوئی بھی اگر وہ خود عمل نہ کر کے کوئی کسی چیز کا حکم دے گا اور کسی بات کی تبلیغ کرے گا، کسی بات کی نصیحت کرے گا تو سامنے والا یہی کہے گا کہ آپ کی بات کا کیا اثر کہ آپ خود تو عمل کرتے نہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں. اب قرآن نصیحت کر رہا ہے. قرآن نصیحت کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا کلام، اللہ کون ہے؟ وہ کہ جس کے اندر سارے کمالات پائے جاتے ہیں، سارے کمالات پائے جاتے ہیں اور ہر عیب سے پاک ہے. خدا نصیحت کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب تک سننے والا سننے کو تیار نہ ہو کسی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے. 2 واقعے، 2 قصے چھوٹے چھوٹے آپ کو سنا دیں. پہلا قصہ کہ سورہ رحمان، قرآن کی ایک سورہ ہے نا، سورہ الرحمان ہے نا، جس میں متعدد مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر پہ پڑھا بھی جاتا ہوگا، بزرگ والدہ وغیرہ اور سب لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہوں گے. مولانا بھی آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، اس کو بھی تلاوت بھی بڑی اچھی ہے.
اور اس کی جسے کہ یہ قرات جو ہے اور اس کو سنا جائے تو بڑی جسے کہ یہ جازب ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جب اس کی قاری تلاوت کرتا ہے. نیٹ وغیرہ پہ پڑھا، یوٹیوب پہ پڑھا ہوا سورہ رحمان کی تلاوت آپ سنیے گا، یوٹیوب پہ سرچ کیجیے تو دیکھیے کتنے اچھے سے ہوتا ہے اور سنیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. تو سورہ رحمان نازل ہوا، قرآن کا یہ سورہ نازل ہوا. جب نازل ہوا تو نبی نے کہا کہ کون ہے کہ جا کے اسے خانہ کعبہ کے پاس اسے سنا کے آئے. تو نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے کہا کہ میں سنا کے آتا ہوں. انہوں نے وہ سورہ لیا، گئے خانہ کعبہ کے پاس اور سورہ رحمان کی تلاوت. الرحمن علم الانسان خلق قرآن کی جسے کہہ لیے کہ پوری سورہ رحمان جو انہوں نے سنانا شروع کر دی. اب وہ جو سورہ رحمان انہوں نے سنانا شروع کی تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے عبداللہ ابن مسعود کے منہ پہ تماچا مار دیا. اتنا کس کے مارا کہ کانوں سے خون نکلنے لگا. چلے آئے بیچارے واپس ہو گئے. تو پورا سورہ رحمان نصیحت ہے، پورا سورہ رحمان نصیحت ہے، لیکن جب نصیحت کے سننے کو تیار نہ ہو تو اثر کیسے کرے گی بات. اسی کے برعکس دوسرا واقعہ بھی کہ ایک صحابی تھے اسعد ابن زرارہ، وہ مدینے میں رہتے تھے، وہ مدینے سے مکے آئے تو اپنے ایک دوست سے ملاقات کی. ان کے دوست نے ان سے کہا کہ دیکھو جا رہے ہو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو خیال رکھنا وہاں کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا. وہ بہت بڑا جادوگر ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو انسان اس کے بہکائے میں آ جاتا ہے. لہذا اپنے کان میں روئی ٹھوس کے جاؤ، طواف کر ضرور لینا، اس کی باتیں نہ سننا. تو انہوں نے بھی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے. انہوں نے روئی 2 عدد لی اور اپنے کان میں ٹوٹ دیے، کوئی آواز ان کے کانوں میں نہ آئے اور چلے گئے طواف کرنے. اب وہ طواف کر رہے تھے. ایک مقام کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری نبی بھی کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے کہ جو کچھ بول رہا ہے، کیونکہ کان میں روئی دیا تو سنا ہی نہیں دے رہا تھا. طواف کے درمیان میں انہوں نے سوچا یہ کیا حماقت ہے کہ میں کسی کی بات نہ سنوں. جب تک بات نہیں سنوں گا تو فیصلہ کیسے کروں گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے کان سے روئی نکالی. وہ اس وقت نبی سورہ انعام کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، شرک نہ کیا کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، شرک نہ کیا کرو. یہ سب بیان کر رہے تھے. اپنے اولاد کو قتل نہ کیا کرو. اس زمانے میں عرب میں آپ نے سنا ہوگا، مجلسوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو زندہ رکھتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تو اسے کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے. اتنے بڑے جاہل تھے کہ زندہ چھوٹی بچیوں کو ابھی پیدا ہو اسے زندہ دفن کر دیتے. تو نبی یہی سب بیان کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، شرک نہ کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا. ان کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ یہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کو لوگ کیوں جادوگر کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ کیوں دیوانہ کہہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ خود مسلمان ہو گیا. پھر مدینے گئے، مدینے سے 70-72 افراد کو لے کر کے آئے اور ان کو بھی مسلمان کر دیا. تو آپ نے 2 واقعے دیکھے. قرآن کی تلاوت ہوئی، ایک ہی قرآن کی تلاوت ہوئی، لیکن 2 اثر ہوئے. کیوں 2 اثر ہوئے؟ اس لیے کہ ایک نصیحت سننے کے لیے تیار تھا، دوسرا نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو شرط ہے کہ آپ نصیحت سنیے. تو جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ کے اوپر اثر کیا ہوگا؟ تو پہلی خصوصیت قرآن کی کیا ہے کہ یہ موعظہ نصیحت ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے قرآن کی؟ اپنی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے. دوسری خصوصیت شفاء. یہ قرآن کیا ہے؟ شفا کیسے ہوتی ہے؟ مرض سے تو شفا ہوتی ہے. اگر مریض ہے ہم دوا کھائیں گے تو ہمیں شفا ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ہو جائیں گے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. اب کاہے سے شفا ہے؟ یہ سوال ہے، کاہے سے شفا ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت آپ کی سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ بہت سے لوگ قرآن کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں. کیوں گلے میں لٹکا لیتے ہیں قرآن کو؟ چھوٹا سا قرآن لے لیا، بازار میں ملتا ہوگا یہیں پہ صوفی ڈپو وغیرہ پہ لے لیا اور لے کر کے قرآن گلے میں لٹکا. کیوں لٹکا لیا قرآن گلے میں؟ کیوں لٹکاتے ہیں؟ شفا کے لیے، ہے نا. کہ بس لٹکا لیا کہ بلاؤں سے دور رہیں گے، ہے نا. بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مرض کوئی ہو گیا تو اس کے لیے. تو یہ سب ٹھیک ہے، بے شک یہ سب قرآن کے فائدے ہیں، یعنی قرآن کو گلے میں لٹکایا جا رہا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ قرآن کے حروف سے آپ کا بدن جو ہے
مس نہ ہو. دوسرے آپ جب ٹوائلٹ وغیرہ جائیے تو آپ اس کے ساتھ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں جا سکتے, آپ کو اتارنا پڑے گا. لیکن طاہر کتاب ہے, طاہر مطہر کتاب ہے, پاک و پاکیزہ کتاب ہے, تو آپ کو اس کی پاکیزگی کا, اس کی طہارت کا خیال کرنا پڑے گا, واجب ہے آپ کے لیے, ہے کہ نہیں؟ تو بے شک کوئی آیا نبی کے مولا کائنات کے پاس آ کہنے لگا کہ میرے کمر میں درد ہو رہا ہے. تو مولا کائنات نے کہا ایسا ہے کہ جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے 30 مرتبہ انا انزلنا پڑھ لو, تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا. 30 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کر لو, تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص آیا نبی کے پاس, مریض تھا, طبیعت خراب تھی, کہنے لگا کوئی دوا بتا دیجیے. تو نبی نے اس کو بتایا کہ کوئی بھی انسان ہو, اس کے اوپر اگر سورہ الحمد, سورہ فاتحہ جسے کہا جائے, الحمدللہ رب العالمین, اس کی تلاوت کر دی جائے تو کیسا بھی مریض ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیسا بھی مریض ہو وہ, یہ سارے فائدے. لیکن قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن اس کے لیے, یہ ساری جسمانی امراض ہے نا, تو قرآن جسمانی امراض کی شفا کے لیے نازل نہیں ہوا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں,